الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت وچ سلسلہ درس قرآن مجید ماتحت 27واں پارہ سورہ النجم شریفہ جی صفحہ 630 آیت نمبر 19-20 مسئلہ الہ دی تشریح شروع مسلسل. اس مسئلے کا سمجھنا ہر مسلمان اتے ضروری ہے. کلمے دا سمجھنا ہر مسلمان تے ضروری ہے، مرد ہے یا عورت، بڑا ہے یا چھوٹا. جو اتنے تائیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، جتنے تائیں کلمے دا معنی مفہوم دل دماغ نہ اترے تا. صرف زبانی اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف زبانی اقرار کرنا تے اس دے معنی کو نہ سمجھنا اور معنی دا اقرار نہ کرنا تے پھر دل دلال تصدیق نہ کرنی، ایمان نصیب نہیں ہوتا. گل سمجھے کہ نہیں؟ صرف زبانی اقرار ہوئے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا زبانی اقرار، اگو دل دی تصدیق نہ ہوئے تو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ظاہری طور تے مسلمان سدا ویسی، مومن نہ سدا ویسی. ذرا یہ گل اتنے بھی انگل رکھو چا 26واں پارہ سورہ حجرات چھ سو 19 صفحہ جی، آیت نمبر 14 دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. مل گئے؟ دیکھو، قالت الاعراب آمنا، آقا دیہاتی لوگوں نے، دیہاتی لوگ آئے نبی علیہ السلام دی خدمت وچ آئے تے انہاں نعرہ لایا کہ آمنا آمنا، سم مومن ہیں جی، مومن ہیں. نبی علیہ السلام دی خدمت وچ آ کے صحابہ کرام کو آ کے انہاں کا آمنا سا جی مومن ہیں، اساں ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھا، دعویٰ کیتا ایمان دا جو اساں ایماندار ہیں. رب کریم نے فرمایا میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، قل تساں اعلان کر کے آخر ہو لم تؤمنوا، تساں ایمان نہیں آندا. اللہ او آدن آمنا، میرا سونا تو آکھ لم تؤمنوا، تساں ایمان نہیں آندا، تساں آمنا نہ آکھو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن آکھو تساں اسلمنا، اسلمنا، آمنا نہ آکھو، اسلمنا آکھو. گل سمجھنے پو،
ظاہری اقرار آئی ظاہری اقرار دے حکم اسلام دا تے لگدا پے کہ تساں اسلمنا آکو اساں جی مسلمان ہیں مومن دا نعرہ نہ لاؤ گل سمجھ آندی پئی ہے ظاہری اقرار ہے اس دے ماتا تا اللہ کریم فرمایا میرا سونا انہا کو جو آکھو اسلمنا تے آمنا نہ آکھو کیوں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اجا تائیں داخل نہیں تیا ایمان تھوڑے دلاں دے وچ ہاں گل سمجھ آ رہی میرے ظاہری اقرار دے نال بندہ مومن نہیں بندا یاد رکھو مسئلہ اللہ سیاں تیرے سمجھان تو قربان کن مسئلہ اللہ کی کھول کے سمجھائے کہ اسلام ظاہر دے نال تعلق رکھے دے ایمان دل دی تصدیق دے نال تعلق رکھے دے تے دل دی تصدیق کا تاں سی نا جو میرے دوست بزرگو اس ظاہری کلمے دا معنی مفہوم دل دماغ وچ آوے تے ول دی تصدیق تھی وی گل سمجھ دے پاؤ تے جائیں اجا تائیں معنی سمجھ ہی نہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کیا مطلب ہے جنا معنی دل دماغ وچ آیا ہی نہیں تے دل دی تصدیق تھی سی کیویں جڑا دل دی تصدیق نہ ہوئی میرے دوست بزرگو تے ایمان یہ قرآن کو قرآن کیا ہے ظاہری اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ بانگی مل سے پہ نماز ہی پڑھ سی پیا لیکن جتنے تائیں اس دا معنی مفہوم سمجھ کے تے دل دنال تصدیق نہ تھیا کو ایمان نصیب ایک مقام لے کے نے کہ بھائی اسلام دا تعلق ظاہر دے نال ہے ایمان دا تعلق دل دی تصدیق دے نال ہے اور دوسرا مقام یہ ہوتا پہلا پارا جی دوسرا رکوع صفحہ 4 رکھو آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید سارے دیکھو آنا یہ پچھوں والے حضرات ای میں بیٹھے ایمان دا ٹکے دا فائدہ کو نہیں اتھے آؤ تے قرآن دیکھو اتھے تقریر مقصود نہیں اتھے سمجھو وہ تے گھرہ چمان کے ترجمہ دیکھو بس اتھے سمجھو تے غور فکر کرو دیوبندیاں دے دیکھو بریلویاں دے دیکھو شیعہ دے دیکھو سنیاں دے دیکھو ترجمے دیکھو پھر جیری گل سمجھ نہ آئے اتھے آ کے پوچھو تاں دین سمجھ آندا ہے جامد نہ پڑھو منجمد دماغ نہ ہوئے دماغ کو وسیع کرو وسعت قلبی ہوئے تاں دین سمجھ آندا ہے دیکھو میرے اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اتے بعض لوگ اوہن جو آدن یعنی نعرہ مرے نا آمنا باللہ وبالیوم نعرہ میں آدن آمنا باللہ وبالیوم آمنا مننا ہے اساں اللہ نو تے دن پچھلے نو قیامت کوئی مننا سے اللہ نو مننا سے مومنہ ہے اللہ کی فرمائے دن نعرہ تلائی ہوتے ہیں لیکن میں خدا گواہی دینا وما ہم بمؤمنین مومن کوئی نہیں مومن اندارہ مومن ہے مننا سے اللہ کہیں فرمایا وما ہم بے مطلب تھوڑے دل ایک خیال آئے جو اس واسطے مومن نہیں اتنے رسول دا ذکر نہیں آیا اور جو میرے پاس اس پہ کہہ رہے تھے اللہ سے بندے بھائی تھے اللہ دا ذکر ہے تے قیامت دا ذکر ہے تے رسول دا ذکر جو نہیں اس واسطے مومن نہیں ہے یہ دل خیال آ رہے ہیں نا آؤ چلو سورۃ منافقون میں کو جاؤ 28واں پارہ دیکھو جی 627 صفحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون جس وقت آمن تیرے پاس منافق لوگ منافق ہوندے جیرا ظاہری کلمہ ہی پڑھدا ہوتا ہے نعرہ ایمان دا مریندا ہوتا ہے لیکن دل دے اندر ایمان داخل نہیں تھیا اذا جاءک المنافقون جس وقت آسن تیرے پاس منافق لوگ قالوا اعلان کرے سن تے نعرہ مرے سن
نشہدو اساں گواہی دے دیا ہیں انکا لرسول اللہ. ہاں جی نشہدو انکا لرسول اللہ اساں گواہی دے دیا ہیں بے شک تو پکی گل تو لرسول اللہ اللہ دے نام دی قسم تا کیا دے تو اللہ دا رسول ہے. واہ جی تو گل سمجھ آ رہی میری کیڑی گل دی گواہی اللہ دا. ہاں اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑے ویلے تیرے کول منافق لوگ آویں تے او آکھن قسماں چا کے میرے نام دیاں قسماں چا کے گواہیاں دے سن آکھن انکا لرسول اللہ بے شک تو البتہ اللہ دا رسول ہے. یہ کون گواہی دے سن؟ منافق لوگ. اتو تو لائی ہوتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انکا لرسول اللہ. اگر سمجھے دے پاؤ واللہ یعلم انکا لرسولہ اللہ کریم جانتا ہے بے شک تو اللہ دا رسول ہے. اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بھی اپنی ذاتی قسم تا کیا تھا جو تو میرا سچا رسول ہے. میں کا جانتا جو میں آپ تے کو رسول منتخب کیتے کوئی شک دی گل نہیں. تے واللہ یشہد کہ اللہ گواہی دے دے منافقین گواہی دیتی تے میں خدا بھی گواہی دینا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں. اللہ تو گل سمجھ آ نہیں کوئی نہیں. ظاہری اقرار دے نال آپ ایمان نصیب نہیں دیدا. میرے دوست بزرگوں خدا واسطے دین کو سمجھو. ظاہری اقرار بھی ہوئے ادھے معنی مفہوم کو سمجھو تے پھر دل دے نال تصدیق کرے سو تا ایمان نصیب. ہاں اللہ اللہ معمولی مسئلہ نہیں. 27واں پارہ 630 صفحہ آیت نمبر 19 رب کریم نے فرمائے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. مل گئے دیکھو افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اترائے الہ بڑے دن مکے دے مشرک لات کوئی الہ عزی کوئی الہ تے منات کوئی الہ. واہ جی بھئی حضرت لات بھی الہ ہے عزی بھی الہ ہے تے منات بھی الہ. یہ لات جو ہے یہ لات لتا یلتو کو لو لات جی یا ادنا ہے بھئی یہ ستو گھول گھول پلیں دہا حاجیاں کو. یہ بڑا نیک شخص ہے تے بزرگ آدمی آئے بل یہ فوت تھی گیا تے ادھی پوجا پاٹ شیطان شروع کروا رہی تھی. اور سمجھ آ گئی. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 721 یہ حوالے کا کرو. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 721 جی. کہ لات ایک بزرگ تھا. لات ایک بزرگ تھا. یا لات یا لات یا لات ساری مدد کو آویں. کہ مکے دا مشرک یہ لات دی پوجا پاٹ پیندا اس دے نام دی منت منوتی تے چڑھاوے ول انہاں دی مورتیاں تے بت بنا کے سامنے تے تعظیم طور تے انہاں دے سامنے جھک گیا اور انہاں دے گزرتے پلا رکھنے تے حلوے تے بھات رکھنے یہ تبرک حاصل کرنے تے انہاں دے چکر تے طواف کرنے. یہ لات ایک بزرگ ہے. آپ لات ایک تے مولوی دو کاری دے اگے سائیں جڑے مشرک گزر گئے نا تے اگلے کافر وہ سہ بتاں دے پجاری ہیں. بات نو خوب سمجھو. وہ بتاں دی پوجا پاٹ کریں دہان تے بتاں دے نام دی منتا منوتیاں تے نظرانے آ تے بادشاہ اسد ولیاں تے بزرگاں نو پکریں دے ہے نا. اسا فرشتہ نو اسا نیک بندہ نو پکریں دے. یہ شرک نہیں. شرک ہے جے کر بت دی پکار تھی وے تے بت دے سامنے سجدہ کیتا ہے تا شرک بن دے. میرے دوست بزرگ اے لات بت نہ یاد رکھے. یہ لات ایک بزرگ ہے. لات کون ہے؟ ایک بزرگ ہاں. حوالہ نہ لکھی ونجو بخاری شریف جلد 2 صفحہ 721. ایک بزرگ آدمی آئی کہ بزرگ فوت تھی گیا شیطان نے دی پوجا پاٹ کروائی. وہ گل سمجھ آ کوئی نہ آگے. وہ جڑے پت بنائے وے دھیان یا تصویراں یا مجسمے وہ محض یاد تازہ کرنے واسطے وہ اگو رکھے وے دھیان انہاں کو دیکھ کے انہاں بزرگاں دی یاد تازہ تھی. یہ نہیں ہن لوگ فوٹو رکھی پاؤندے گھراں وچ
کوئی پیو دا فوٹو رکھی پہ کوئی چاچے دا کوئی بھائی دا فوٹو رکھی پہ انہاں کو دیکھ کے یاد تازہ کی تھی یہ نا ہاں کوئی بزرگ دے فوٹو رکھے میں دیکھا ایک کاغذ ہاں اس سے بہت سارے فوٹو بڑے ایک چوٹی ننگ فقیری بھی بیٹھا ہے واہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ نصیب میں کہہ رہا ہوں یہ جو فرض ننگے کیتی ود ہوئے وہ حیات ہوندے پوچھا بولو ذرا نبی پاک اور پوچھو نبی پاک کے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ہائے آپ نے فرمائے جرا ننگیز دکھاوے جرا ننگیز دیکھے دہاں تے خدا دلانا کوئی معمولی مسئلہ ہے جرا ننگا دیوے دنی کو لے کر کے تے گوڑے دے تلے تک مرد ننگیز ابو پچھو سارا کل سمجھ دے پاؤ تے جرا یہ فرض یہ تسیں کوڑیاں دے دیو تے کبڈیاں دے دیو ہیں آتے چوتے ماری کھوتے ہیں نجرات تے فرض ننگے کی دی کھوتے ہیں جرا ننگیز دیکھے تے دکھائے نبی پاک دہاں تے لعنت فرمائیے اللہ اللہ تے وال جیرا فقیر ہوئے ننگا اس کو چوتی ننگ فقیر سدوائیں جیرا فرض دکھائے بیٹا اس تے نبی پاک لعنت فرمائیے ہوں اساں اس تے رحمت فرماؤں آئے اس کو رحمہ اللہ کو واہ واہ میرے دوستو بزرگوں جنہوں تے آمنہ باللہ لعنت فرمائیے اس تے خدا رحمت نازل نہیں مسئلہ صاف ستھرا اللہ اللہ یہ لات ایک بزرگ ہاں بخاری شریف حوالہ یاد رکھا ہے کہ مکے دا مشرک کو اس بزرگ دی پوجا پاٹ پیندا اور دوسرا حوالہ سورت نوح 29 پارہ سورہ نوح ہاں جی 699 89 آیت نمبر 23 جناب نوح علیہ السلام جلے مسئلہ بیان فرمائے تو نوح علیہ السلام دے مقابلے قوم دے مشرک تے کافر سردار وہ مقابلے آ گئے نوح علیہ السلام مسئلہ بیان فرمایا قوم دے سردار نوح علیہ السلام دے مقابلت آ کے ریت کو مسئلہ پر سمجھاویں وجہ فرمائے آکر لگے سردار وقالو لا تذرن آلہتکم کہہ رہے لا تذرن آلہتکم اے لوگو نوح علیہ السلام دی گل مننی نہیں تے آپ نے الہ کو چھوڑنا نہیں ہاں نہیں کہ نوح علیہ السلام جرا پڑھتا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ یہ تو سارے الہ چھڑا کے ایک اللہ نو الہ منوائے گئے آتے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نوح علیہ السلام دی گل مننی نہیں تے آپ نے الہ کو چھوڑنا نہیں وقالو آتے آقا مشرک سردارہ نے نوح علیہ السلام دے مقابلے میں لا تذرن آلہتکم ہرگز نہ چھڑائے آپ نے الہانو وہ الہ دا نام ہی چاہیے وہ 5 بزرگن ولا تذرن ودن ہرگز نہ چھڑائے حضرت ود دی پوجا پاٹ ولا سواعن تے حضرت سواع ولا یغوس حضرت یغوس و یعوق تے حضرت یعوق و نصر تے حضرت ناصر 5 تن 5 ہاں نیک بندے اللہ دے 5 تن یہ 5 نیک بندے نوح علیہ السلام دی قوم دے ہمارا لکھو جا یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم میں نیک آدمی تھے بخاری شریف جلد 2 بخاری شریف جلد 2 صفحہ 732 یہ 5 بزرگ حضرت ود حضرت سواع حضرت یغوس حضرت یعوق تے حضرت نصر اے 5 بندے فوت ہو گئے نوح علیہ السلام دی قوم نیک بندے ہیں جلے فوت ہو گئے شیطان نے آ کے پچھے لوگوں انہاں دی پوجا پاٹ پیچھے لا گیا جی اللہ دے نیک بندے ہیں پھر شیطان نے انہاں دی پوجا پاٹ شروع کرا دی پہلے تصویراں بنا دیتیاں فوٹو بنا دیتے ہو تو ہولے ہولے تعظیم کریں دے ور انہاں دی پوجا پاٹ شروع کی جناب نوح علیہ السلام کو اللہ سے کھڑا کیتا نوح علیہ السلام اے 5 تن جن اے الہ نہیں الہ کون ہے اللہ اکبر ذرا وہ منظر بھی دیکھو جا 8واں پارہ نوح علیہ السلام دا واضح
سورہ اعراف 8واں پارہ جی صفحہ 188 لقد ارسلنا نوحا الى قومه دیکھو پوری توجہ دینا لقد ارسلنا نوحا الى قومه البتہ تاکہ کہ بھیجا سان نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے انہوں دی قوم وال جا میرا سونا اپنے قوم کو مسئلہ سمجھا جو شرک جو بڑھ گئی بھی جی پنجا تنہ دی پجاری بنے کھلوتے نہیں پانچ بزرگاں دے پانچ ولیاں کو مشکل کو شاہ سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے انہاں دے سامنے جھک گئے نہیں قوم کو مسئلہ سمجھا جناب نوح علیہ السلام نے واز فرمایا فقالا بس واز فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبد اللہ بندے بنو اللہ دے پوجو اللہ نو عبادت اللہ سجدے کرو جھکو اللہ کریم دے سامنے کیوں مالکم من الہ غیرہ اس اللہ تو سوا فلا کوئی الہ یعنی لا الہ الا اللہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ کوئی فرشتہ الہ نہیں کوئی جن الہ نہیں کوئی نیک الہ نہیں مخلوق دا کوئی فرد الہ نہیں اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ اتے جنہ کو تساں الہ سمجھی یہ تو مخلوق ہے اتے مخلوق الہ بن سکتی نہیں خالق الہ ہے تے خالق ایک اللہ سائیں ذات ہے تو پھر الہ بھی ایک اللہ سائیں ذات ہے اللہ کریم تو بغیر باقی ساری مخلوق ہے اتے مخلوق دا کوئی فرد الہ بن سکتا ہاں جی وما انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں کو خوف ہے تھوڑے ہوتے عذاب دہاڑے وڈے جے کر اسے کفر عقیدے تے مر گئے شرکی اعتقاد تے مر گئے کفر تے شرک البدعات نہ تھے تو میں کو خوف ہے دن قیامت دے عذاب دا تو عذاب پکڑ گن سی اے بات جناب نوح علیہ السلام دا او قوم دے سرداراں دا حال بھی ویکھو واہ جی قال الملأ آخا جماعت سردارہ دی من قومہ نوح علیہ السلام دی قوم دے ملے ہیں بڑے بڑے ملے چودھری سردار دنیا دار کمینے انہاں کیا کہا انا لنراکا فی ضلال مبین بے شک اساں البتہ دے دیں اساں تے کو مجھ نری گمراہی دے اے نو تو تا نرا گمراہ ہے اللہ وہ کر سمجھ آنی پئی نے یہ ٹھیک قوم دے سرداراں دا ہاتھ کیا کہیں تو نرا کیڑی گمراہی جناب نے فرمایا لا الہ الا اللہ اعبد اللہ ما لکم من الہ واہ یہی بات ہے کہ اللہ دے بندے بڑھو اللہ کریم دے سامنے متھا ٹیکو اس دے سامنے جھولی اڈو اس کو مشکل کشا سمجھ کے عادت روا سمجھ کے اس دے نام دی منت منوتی نظر نیاز منو اگو قوم دے سردارا اے جان جرا اے تو واز کر دیں لا الہ الا تو نرا گمراہ ہے ہائے 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 واہ دی قال جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا قوم اے میری قوم لیس بی ضلالۃ من گمراہی چمڑی ہوئی کو نہیں میں کوئی گمراہ نہ اللہ لیس بی ضلالۃ میں کوئی گمراہ نہ ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہاں رب العالمین دا اللہ میں کو اللہ کریم نے بھیجے تھوڑے والا رسول بنا کر کے اسے مسئلے دے پہنچاؤں واسطے کہ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اللہ دے بندے بنو کہندے بندے بنو ہاں یہ سرداراں کیا تھا تو کون ہے واہ جی واہ انہوں نے کتنے الہ بنے ہوئے 5 الہ کیڑا کیڑا ہاں ود سوا یغوث یعوق تے نصر اور سمجھ آ گئی بخاری شریف کا حوالہ یاد رکھے حدیث دی معتبر کتاب ہے کہ جناب نبی کریم فرمایا کہ اے 5 بندے جڑے ہن نوح علیہ السلام دی قوم دے نیک بندے تے بزرگ بندے مر گئے تے شیطان انہاں دی پوجا پاٹ اور سمجھ آ گئی جی سورہ یونس 11 پارہ ہاں جی سورہ یونس 11 پارہ جی
جی 252 صفحہ جی آیت نمبر 28 توجہ فرمائے. یہ مسئلہ یاد رکھو کہ دن قیامت دے میدان حشر وچ حشر نشر دو قوما دوڑے انساناں دا تے جناں دا. حشر نشر کہے دوڑے انساناں دا تے بیا کہیں مخلوق دا حشر نشر نہیں ہونا. نہ اتنے پتھر ہو سن نہ درخت ہو سن جی تے نہ کیڑے مکوڑے ہو سن نہ چرند پرند درند ہو سن کوئی جانور کوئی حیوان کوئی کیڑا کوئی مکوڑا اتھے نہ وہ صاف چٹیل میدان ہو سی. اتنے حشر نشر دو دوڑے ایک انسان تے بے جن. اور سمجھ آ گئی نا کہ مولا کریم فرمانے ویوم نحشرہم جمیعا اتے جس دیہاڑے اکٹھا کرے سننا کو سارے انسان جناب آدم علیہ السلام تو لے کر تا قیامت جتنے انسان آنے والے یہ سارے دے سارے دن قیامت دے میدان حشر وچ اللہ کریم فرمائے سارا کو اکٹھا کرے سوں ثم نقول للذین پیچھے آکسو انہاں لوگانوں اگوں اشرکو جڑے شریک بنے جان جڑے کہ مولوی مشرک آدم ہیں ایویں مولوی آپ پڑھائی ودنا ہے. میں تمہیں قرآن مجید اسے واسطے دکھایا جو اللہ واسطے قرآن مجید دیکھو جو تمہیں یہ پتہ لگے کہ مولوی دے جھوٹے مولوی دے ڈٹ کول بس ونجو جو او ایویں بھائی دھوکا دے دے. ہن ویکھو ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا پیچھے آکسوں اساں انہاں لوگاں نوں جڑے شریک بنے جان اللہ دے انہاں مشرکاں کو آکسوں کیا آکسوں مکانکم ٹھہر دو الزموا مکانکم ٹھہر دو انتم شرکاؤکم تم بھی اور تمہارے شرکاء بھی ٹھہر جاؤ. تساں بھی کرو جنہاں دی جی پوجا پاٹ کرنے خدا دے جڑے شریک بنائے نے او بھی انتم شرکاؤکم تساں بھی ٹھہر جاؤ اور تھوڑے شرکاء بھی ٹھہر ونجن. کھڑ گئی ساری خلقت اور سارے اکٹھے کھڑوتے ہیں. توجہ فرمائے اللہ دے نبی معصوم پاک بندے بھی کھڑوتے ہیں اللہ دے ولی او بھی کھڑوتے ہیں نبیاں دے صحابی او بھی کھڑوتے ہیں مشرک بھی کھڑوتے ہیں کافر بھی کھڑوتے ہیں. یہ ساری خلقات اکٹھی کھڑوتی ہیں. رب کریم نے فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پیچھے پھوٹ سٹ دے سوچاں درمیان اڑھا دے تے اعلان تھی سی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرمو او مشرکو او کافرو علیحدہ ہو جاؤ. اللہ جی اللہ دے نبی ہیں کہ اللہ دے ولی جڑے شرک تو پاک ہیں وہ تکھروتے راسن نہ انہاں شرک کیتے نہ انہاں کفر کیتا. شرک اور کفر کو پاک سے معصوم ہیں. صغیرہ کبیرہ گناہ تو اللہ دے نبی معصوم دے پاک وہ تکھروتے ہیں تے جڑے شرک کرنے والے وہ علیحدہ ہو. انہاں تے دو صفحہ تے ہن حکمت کو دیکھو تے آمنے سامنے کھوتے ہن اتحاد رکھو جا 14واں پارہ سورۃ نحل جی 300 واہ بھائی جی دیکھو جی 303 صفحہ جی مل گئے آیت نمبر 86 دیکھو وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ واہ میرے اللہ تعالی سمجھاؤں پہ قربان. ہوں آمنے سامنے دو جماعتاں جو کھڑوتیاں وہ سونیاں شکلاں تے سونیاں صورتاں وہ مشرکاں ڈٹھیاں ہوئی ہیں. کیوں جو دنیا وچ جنگلاں دے وچ میداناں وچ پہاڑاں وچ جیلے اے پکرے جان تے سونی شکل آویں آئی کسی ولی دی سونی شکل کسی پیغمبر دی سونی شکل تے یادا میں آ گیا ہی بزرگ وہ بزرگ تو ہوندا کوئی نہ وہ شیطان سونی شکل بن کے آویں دا یہ شکلاں ڈٹھی ودیاں جیلے دیکھتے نے سونیاں شکلاں تے کھڑوتے ہیں. آخر وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ جس وقت دیکھیں کون دیکھیں الَّذِينَ أَشْرَكُوا آپ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ماشاءاللہ ایک سارا قصور نہ ہونا تو قصور بار بار وجہ ہے. جس وقت دیکھیں وہ لوگ جڑے شریک بنے دیان کہیں کو دیکھیں اپنے شرکاء جڑے اللہ سائیں دے شریک بنے دیان انہاں شرکاء کو نے قالوا اصل
ربنا آئے سانا رب ہاؤلائے شرکاؤنا ہاؤلائے شرکاؤنا یہ جڑے نیک بندے رسی دیکھو تے اے سونیاں شکلاں دسیاں ہاؤلائے شرکاؤنا اے ہن ساڈے شریک جڑے تیرے شریک بنایا وے ہاؤلائے شرکاؤنا اے ہن ساڈے شریک یہ کون آکھے اونچا بولو تکڑے تھی وہ مشرک لوگ آکھیں اللہ سائیں کو کہ ربنا ہاؤلائے شرکاؤنا اے ہن ساڈے شریک اور کیڑے شریک ہن سنو اشارے تے گلا رکھیں جو بھئی یہ آدم جی مشرک اوے مشرک اپنا شرک دن قیامت دے آپ رکھے دے اللہ کریم پتہ کیڑا شرکی تانے تے کیویں شریک بنایا نے ہن دیکھو اللہ سائیں آئے سارے شریک تو کیڑے شریک الذین کنا ندعو من دونک ہاں الذین کنا ندعو من دونک او شریک جو ہاتھ سے اساں پکریں دے سوائے تیرے اللہ دیکھیں اللہ سیاں ماضی استمراری یاد رکھو کنا ندعو ماضی استمراری پکارتے رہتے تھے ہاں جی پکارتے رہتے تھے کنا ندعو سفر جھواں تائیں پکریں دے آتے اگر جھواں تائیں پکریں دے بیمار جو پکریں دے بختا سے پکریں دے جتھے بھی ہوا اساں انہاں دی پکار کریں دے لاندے ہاں سے وہ نیک بندے انہاں دی گل جڑے سن سنا وہ تو حیران تھی ویسے وہ ساڈے وال نسبت جو ہے اشارہ جو یہ ساڈے شریک ہیں وہ تو حیران ہو ویسے لیکن چپ وہی نہ کرے سن آکو چپ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اچھا ہوں ایک بات بتاؤ جا یہ جو دو جماعتاں بڑھ سن انہوں کھلو تو مشرک تے انہوں اللہ دے نیک بندے یہ بندے ہو سن کہ بت پتھر دے ذرا ایو میں سمجھائی وجہ ہے موت جو تے ڈٹ ماری نہ دے جو بت دی پوجے بت ہے یہ بت اٹھے کوتے ہو سن اور بتاں دا حشر نشر تو ہونا کونی نہ پتھراں دا حشر نشر نہ درختاں دا نہ کوئی جانور دا نہ کوئی حیوان دا نہ کوئی چرندہ دا نہ کوئی پرندہ دا انہاں دا حشر نشر تو ہونا کونی یہ بندے ہوتے یہ بندے بھی نیک اگو بندے بھی واہ اور جنہوں نیک بندے سن دے ساڈے وال نسبت اشارے ساڈو کہندے آدن ہاؤلائے شرکاؤنا اے ساڈے شئی او کیڑے اکے انہاں دی پکار کریں دے راندے ہاسے ایو پکار کرنا شرک اکو پکار کرنا اچھا بولو پکار کرنا شرک کیڑی پکار اکو ما فوق الاسباب کیڑی پکار ما فوق الاسباب انہاں دی پکار کریں دے وہ نیک بندے سنیو ساڈے وال نسبت فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ انہاں دی گل انہاں دے منہ چ مرے سن اللہ دے نبی صحابی اتے ولی نیک بندے انہاں دی گل انہاں دی منہ چ مرے سن تے کیا کہن انکم لکاذبون بے شک تم اللہ دے نام دی قسم تا کیا دے بے شک تم البتہ جھوٹے ہو واہ جی یہ نیک بندے آئے جھوٹے ہو جھوٹ پہ بول دیو واہ بھائی وہ گل سمجھ آنی پہلے یہ کہتے ہیں انکم لکاذبون بے شک تم البتہ جھوٹے ہو واہ حضرت صاحب جھوٹے تھی گئے خدا دی قسم تیرے دربار دی مٹیاں بھر بھر میرا سر کانا تھی گیا تیرے دربار کو ٹور کے آنا تے پیر گس گئے میں جتی بھی نہ پیدا تے پیر راہ ٹردم پیر گسائی ہوتے ہیں والے دربار دی مٹی چٹر جبھاں گس گئے سارے باہر جاؤ ٹرک تے بساں بھر کے آنا اج تساں آدھو جھوٹے ہو جھوٹے تھے باہر جاؤ واہ باہر جاؤ واہ اساں جھوٹے تھی گئے خدا دی قسم صبح شام ڈی رات ساریاں پکارا کر کر اللہ دینا کننا ندعو من دونک اللہ سائیں دی ایڑی پکار نہ کنا خدا کوئی حقلا مار چھوڑے جائے لیکن اکثر سارے نام دے وظیفے کر 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 ساریاں جبھاں دس گئی تے بات ہن جھوٹے تھی گئے سا اللہ کوئی گل سمجھ آندی پئی نے آؤ 11 پارا دیکھو جڑے نے آکھیں گے اے سارے شریک انہاں دی اساں پوجا پاٹ کریں دے انہاں دی پکاراں سمجھو وقون جواب دیتے وقال شرکاؤہم آسن انہوں نے شریک جے اللہ سائیں دے بنائے ہانے اوہم بولے چاہتے ما کنتم ایانا تعبدون تسا کوئی ساری پوجا پاٹ نہیں کی تھی کوئی ساری پکار نہیں کی تھی کوئی تسا سارے سجدے نہیں کیتے اور واہ حضرت خدا دی قسم متھا گسائی کھڑو تا
نک دس گئے پیر دس گئے میں سارا ججنیاں تے زاریاں اج تساں منکر تھی گئے ہو اتھا ہے انکم لکاذبون اتھا کہ ما کنتم ایانا تعبدون اللہ تو گل سمجھ آنی پئی نہیں اچھا خدا بات توجہ فرمائے ہن لگ گیا نا جھیڑا جھگڑا ہو گیا نا وہ آدھے پکرے جڑا ہے اللہ سے خود نے ربنا اے سارا رب یہ نہیں سارے شرکا وہ تم جھوٹے ہو تو کوئی ساری پوجا پاٹ نہیں کی دن لگ گیا جھیڑا تے جھگڑا اور کون فیصلہ مقامے اور خود اللہ دے نیک بندے فکفا باللہ شہیدا واہ میرا اللہ تیرے سمجھاون پہ قربان فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم پس کافی ذات اللہ دی گواہ درمیان ساڈے تے درمیان تھاڈے اللہ بیا کوئی گواہی دے لے یا نہ دے لے اللہ دی ذات گواہ کافی ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین اسا خدا دے نام دی قسم اٹھا کے دیں بے شک اساں سے تھوڑیاں عبادتاں کو البتہ غافل سانو کوئی پتہ کوئی نہیں واہ جی واہ کہ اللہ دا قرآن فتح دی ایویں گل قسم خدا دے نام دی چاہ کے اگر خدا دی قسم ہے پکی گل ہے شک نہ کرے تھوڑیاں عبادتاں سانو کوئی پتہ سانو کوئی پتہ کو نہیں کہیں سانو پکارا کہیں منتا دیتیاں کہیں سجدے کیتے کہیں طواف کیتے خدا دی قسم چاہ کے تھوڑیاں عبادتاں سانو پتہ بس یہ قسم چاہ کے دن قیامت دے اللہ دے نیک بندے جان چھڑاوے تھے کہ اے شودا نہیں یہ میری سن دے پہنتے میرے حال جاننے پہنتے سارے دی ہیلے ہیں سارے وسیلے ہیں ساریاں عرضیاں اللہ تک پہنچا دے دیں وہ آخر خدا دی قسم ہے سانو کوئی پتہ اللہ کوئی گل سمجھ آ دی پئی دے کہ نہیں آندی پئی وہ بعد سورۃ فاطر کھولو جا 22واں پارہ انہاں دے شرک دا پتہ لگ گیا کیڑا شرک ہے انہاں دی پکار کرے جائے اٹھ دے باندھے چل دے پھر دے انہاں دی پکار انہاں دے نام دے وظیفے جی آؤ جناب 522 صفحہ رب کریم نے فرمائے فجو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل مل گئے دیکھو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل داخل کر اللہ کریم رات کو وچ دیہی دے دن بڑے ہو گئے راتی چھوٹیاں ہو گئی یعنی گرمی دا موسم دیہی وڈے تے راتیاں چھوٹیاں ویولج النہار فی اللیل داخل کر اللہ دیہی کو وچ رات دے راتی وڈیاں تے دن چھوٹے جویں سردی دا موسم راتیاں وڈیاں تے دیہی چھوٹے ہو گئے اللہ کریم نے فرمائے میرا تصرف ہے دیہی وڈے بناواں راتی چھوٹیاں راتی وڈیاں ونی چھوٹے یہ وڈے چھوٹے دیہی راتی بناون والا میرا تصرف ہے بیا کہیں دے تصرف نہ کہ فرشتے دا کم ہے نہ کہ پیغمبر دا کم ہے نہ کہ ولی دا کم ہے نہ کہ موئے جیندے دا کم ہے اے تصرف میرا ابو فرمایا وسخر الشمس والقمر تے مسخر کیتا سورج نو اور چاند کو اپنے حکم دے ماتا چلایا سورج بھی چلدا پیا شمسی نظام تے چاند بھی چلدا پیا قمری نظام اے دوئے نظام چلاون والا کون مالک نے فرمایا اے بھی میرا تصرف ہے کل یجری لاجل مسمى ہر ایک جاری ہے جی چل بھی چلتا پے تے دیہ بھی چلتا پے سورج بھی چلتا پے قمر بھی چلنا ہے جی رات دا نظام ہے دیہ دا نظام ہے فرمایا چلتا پے نے اجل مسمى ایک مدت مقرر تک واہ جی اس سارے نظام کو چلانے والا کون اللہ سے اپنا تصرف بیان کے اپنی قدرت اپنا شان بیان کر کے نا بات جی کوئی انگلی بھن کے سمجھائیں دے کوئی اللہ سے بھی ایویں سمجھائیں دے اللہ کریم اپنا تصرف بیان فرما کے دے فرما ذالکم اللہ ایو ہنے اللہ واہ او دے تو شان سنانے جرا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل جرا مسخر الشمس والقمر ایو ہنے آئے مخاطب اللہ ایو ہنے اللہ چاہو ایو ہنے اللہ انگلی بھن کے اللہ سے یہ اللہ کو نو شان دے تو آؤ اللہ کے میں تو کو اپنی پہچان کراواں
اور جی ہی بنایا جی رات آ تو سبحان اللہ اس کھیل تماشا نہیں جو جہان کو نظر آتا ہے یہ رات بن گئی اندھیرا بن گئے سارے سکون واسطے ولدی ہی چان سارے کاروبار مولا کریم نے فرمایا میں یہ جہان ہی میں نہیں میں اپنی پہچان دے آلے بنائے میری ذات کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا بل میری پہچان کی میں حاصل گئی فرمایا میری کاریگری کو دیکھے میرے تصرفات کو دیکھے میری قدرت کو دیکھے میں خدا کو پہچان ایسی اللہ کی میں اپنے تصرف کو بیان کر کے بس انگل نبے تے بھان کے ذالکم اللہ اور خدا اگر سمجھ نہ آوے تو ایو ہی اللہ واضح ذالکم اللہ ربکم رب تھوانا پالنہار تھوانا لہ الملک لہ الملک اس سے دہن اختیار سارا ساری کائنات وچ ہائے موسم گرما سردا وچ اللہ کریم تصرف صرف میرا بادشاہی صرف میری اختیار صرف میرا مالک مختار صرف میری ذات ہے اللہ متصرف بھی میں اور مالک مختار بھی میں تو فرما پھر پکار دے لائق بھی ہاں پکارا میریاں کیتیاں کرو جھکو میرے سامنے جھولیاں میرے سامنے ہلو تے میریاں عبادتاں کیتیاں کرو ہن اگو اللہ کی فرمائے تے جنہاں دی پوجا پاٹ تساں پے کریں ذرا انہاں دا حال وی سن گنو اللہ فرمایا والذین تدعون من دونہ اتے جنہاں دی پکار تساں پے کریں جو شرک کرنے والے اللہ دے سوا انہاں دا حال وی سن گنو ما یملکون من قطمیر ما یملکون من قطمیر اوتا ڈکر دے اوتے گٹھڑی دے اوتے بیج دے دانے اوتے جرا باریک پردہ ہوندا اوتا اتنے بھی مالک نہیں یہ گھراں جوان کے ترجمہ لکھا ہے یہ تخصیص نہیں دیوبندیاں نے لکھا ہے دیوبندیاں دا دیکھو بریلویاں دا دیکھو شیعہ دا دیکھو سنیاں دا دیکھو دیوبند کو پہلے 200 سال ترما شاہ ولی اللہ دا دیکھو شاہ رفیع الدین دا دیکھو شاہ عبد القادر صاحب دا دیکھو گھر جوان کے غور فکر کو اللہ کے فرمانے رب کریم فرمانے سارا اختیار میرا رب میں متصرف میں تو پھر پکار دے لائق بھی میں تے جنہ کو تسا پہ پکرے جو ذرا انہاں دا حال بھی سن گے نو ما یملکون من قطمیر او تا باریک پردے دے بھی مالک نہیں یہ توہین تھی گئی اللہ سے جو فرمائے وہ تو پردے باریک دی مالک نہیں اگر میں آ کہا کوئی مولوی آ کیا کوئی پیر آ کہا خدا دی کہا کہ تو نبی بھی نہیں آ رہا یہ تو اللہ سے فرمائے دے پہ یہ کہیں فرمائے مالک نے فرمائے کہ تو باریک پردے دی بھی مالک تو وعدہ کہ وہاں بڑے گستاخ نہ کی جائیں اشہادہ قصور صرف یہ جو تھا کو قرآن دی آیت لکھیں جائے نا کہ آپ دیکھو ایک کلام خدا دے آپ کو کلام یہ مالک فرمائے دے بس اتنے لے سو فتوا جو بھئی اللہ سے گستاخی کی معاذ اللہ اور پچھو دیکھ بیٹھے ہو کہ جنہ دی پکار کریں دن وہ کون ہے آپ اللہ دے نیک بندے جو اللہ دے نیک بندے انہاں نیک بندہ دے متعلق اللہ کریم فرمانے ما یملکون من قطمیر تے شرک را آپ انہاں دی پکار کرنی انہاں دی اب اللہ کریم فرمانے تدعوہم واجی واہ ان تدعوہم جے کر پکارو تو سونانو دیکھو جے کر پکارو تو سونانو تو اللہ کی فرمانے لا یسمع دعاءکم نہیں سن دے پکار تھوڑی واہ میرا اللہ تیرے سمجھاوان تو اتنے صاف الفاظ ہے ان تدعوہم جے کر حقلا مارو تے پکارو تو سونانو تو لا یسمع دعاءکم نہ سن سکدے پکار اچھا پر خیال رہے ہاں سن دے جو نہیں جے کر سن گھن دینا تو وقت پہاڑ پٹ لے میرا ہے اللہ کریم فرمائے ولو سمعوا خود فرمائے ولو سمعوا بالفرض اگر سن بھی لیتے بالفرض اگر سن بھی لیتے سن دیتا کوئی نہیں بالفرض اگر سن بھی گھن دے تو مستجابوا لکم تھوڑا ککھ نہ بنا سکدے تو جواب نہیں دے سکدے تھوڑی دعا قبول نہ کر سکدے تھوڑی بگڑی نہ بنا سکدے تھوڑی مشکل کشائی نہ کر سکدے انہاں کو ایک اختیار کونی وہ بگڑی بناون والا بھی میں مشکل کشائی کرنے والا بھی میں حاجت روائی کرنے والا بھی
ہاں ایویں سکھنے پہ پکڑیں دو سکھے انہاں دے ناماں دے وظیفے پہ کریں دو مالک نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ دیکھو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِإِسْلَامِكُمْ فَلَا اسلام ہے نا ہاں یہ شرک ہے کو اساں شرکا کوں تا گستاخ تھی ون ہے کیوں جو تے اسلام ہے نا انہاں کو پکارو انہاں کو ہیلا وسیلہ مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارو تو سارے اسلام ہے میرے اللہ کریم نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ دن قیامت دے انکار کرنے دن تھوڑے شرک دا وہ کیڑا شرک تھاکو پکریں دے ہوندے وہ پچھو باری بھائی تھاکو پکریں دے آتے اللہ سائیں کو چھوڑ کے تھوڑی پکار کریں دے آتے نا کہ او کیا کرتے انکم لکاذبون بے شک تم البتہ جھوٹے ہو ما کنتم ایانا تعبدون تو کوئی ساری پوجا پانے گی ان کننا عبادتکم لغافلین خدا دی قسم تھاجے عبادت وسا غافل انسانوں کوئی بتا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اللہ کہ فرمائے یہ میری خبر ہنے پڑھو یہ میری خبر ہنے میں خبیر ہاں میں پورا خبردار ہاں اول آخر سب کو جانے والا یہ میری خبر ہے توجہ یہ میری خبر ہے جو پکارو تو فالی پکار نہیں سن دے یہ کہیں دی خبر ہے خبیر دی کہیں دی خبر ہے خبیر بادشاہ دی جرا ذرے ذرے کل واقع ہے جرا غیب دانے جرا عالم الغیب والشہادہ ہے اے ادی خبر ہے پورا خبردار جرا باریک بین ہے جرا دلہ دے راہ جان دے اے ادی خبر ہے تے مالک نے فرمائے جیہو جہاں خبر تا کو میں خدا دینا ایہو جہاں خبر تا کو کہیں نہیں دیونی ولا ينبئك مثل خبیر تے نہ خبر دے سی تے کو مخاطبہ مثل خبیر دے رسالے آسن اخبار آسن کتابڑیاں بنی آسن آسن آپ سنتے پہ جانتے پہ مشکل کچھ آئے کہ اللہ کہیں فرمائے جی ہو جائے خبر مائے خدا سے کو دینا جو ننی سن دے ہے تے ننی سن دے تے تیری بگڑی نہیں بڑھا سکتے تیری مشکل کشائی نہیں کر وہ مولویاں سن تینوں پیراں سن تینوں لیڈراں سن وہ تینوں کتاباں بڑھاون والے کانفرنس تے اشتہار چھاپن والا اپنی سن دین تے میں خدا دے ننی سن دے جیو جا خبر تے کو خبیر بادشاہ دے دا پہ اکو ایو جا خبر تے کو کہے نہیں دیونی ولا ينبئك مثل خبیر ربنا تقبل منا انك انت السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بھائیو آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ الہ دی تشریح مسلسل جاری ہے اس سلسلے دے ماتحت 14واں پارہ سورۃ النحل 321 صفحہ آیت نمبر 20-21
تلاوت کی دعا فرماؤ کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم اور مہربانی دے نال صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ الہ دی تشریح دے سلسلے وچ عنوان یہ چلا ہے کہ اللہ دے بغیر، اللہ دے ما سوا کیڑی کیڑی چیز نو مشرکین نے الہ بنایا، کہ اللہ دے پاک اور معصوم انبیاء علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ مار کے کہ انہوں دی تردید فرمائی کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ۔ اس سلسلے وچ تساں مطالعہ کرے سو انشاءاللہ اللہ دے ما سوا انبیاء علیہ السلام کو بھی الہ بنایا گیا، اولیاء کرام کو بھی الہ بنایا گیا، اور نیک پیرا کو بھی الہ بنایا گیا، گمراہ مولویاں نو تے گمراہ اگواناں نو تے گمراہ سرداراں نو بھی الہ بنایا گیا، سورج نو، چند نو، ستارہ نو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دے مقبرہ نو، درختاں نو، پتھراں نو، بتاں نو، انہاں سارا کو الہ بنایا گیا۔ تو صرف یہ نہیں مسئلہ جو صرف اگر مٹی دا، لوہے دا، سونے دا، چاندی دا بت بنائے ہوئے اس دے سامنے پوجا پاٹ کی ہوئی تاں تا شرک ہوئے، جو بت کل ما سوا کسی اور چیز دی پوجا پاٹ کی ونجے تو شرک نہ بنے، یہ دکھ ہے۔ وہ مسلسل دے دیا دیو آج اللہ دے ولیاں دے متعلق دیکھ سو کہ بھائی انہاں کو بھی الہ بنایا گیا، نیک بندہ نے 14 پارہ آوے سورۃ النحل صفحہ 321 آیت نمبر 20-21 مولا کریم نے فرمائے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، والذین اتعون نیک بندے، یدعون جو پکار دیں مشرک لوگ انہان من دون اللہ اللہ دے سوا، جنہ نیک بندہ کو شرک کرنے والے بندے پکار دے تیری شرک یوں آ دے، پکار دے اپنی حاجات وچ، اپنی مصیبتاں وچ، اپنے گھر وچ، سفر وچ، حضر وچ پکار دے مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، ہیلا وسیلہ سمجھ کے انہاں دی پکار کر دیں۔ اللہ کی فرمایا جنہ دی اے پکار کر دیں لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے ذرہ بھر۔ قرآن مجید دیکھو لا یخلقون شیئا، پیدا کرنا تو درکنار، وہم یخلقون خود پیدا کیتے ہوئے دن، وہ خالق نہیں مخلوق ہیں۔ نہیں قرآن مجید نہیں کرو یہ آیت نوٹ کی تھی کہ گھر چمن کے ترجمہ ڈھا چنگی تحقیق وقت اٹھے تھی دیے اتنا صرف سنتے بیٹھے ہوتے ہو نا، اتنے وقت آپ نے دماغ پہ زور لے کے تے پوری توجہ دنال دیکھ سو اور فکر کرے سو تے مسئلہ سمجھ آ سی۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہ دی پکار کر دیں شرک کرنے والے بندے اللہ دے ما سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز نو، کہیں چیز دے خالق نہیں۔ فرمایا مسئلہ حل دے گیا جو پکار دے لائق وہ ذات ہو سکتی جیری خالق ہوئے، یہ اللہ کہیں خود مسئلہ سمجھا، پکار دے لائق عبادت دے لائق وہ ذات ہے جیری خالق کے ہر شے نو پیدا کرنے والی، یہ ہر شے کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ مسئلہ سمجھائے۔ فرمایا کار ساز مشکل کشا حاجت روا ما فوق الاسباب، یہ صرف اللہ سائیں ذات ہے، کیوں جو اللہ خالق ہے، کہ اللہ دے ما سوا باقی ساری کائنات مخلوق ہے، تے جیڑی مخلوق ہے خالق نہیں او عبادت دے لائق بھی نہیں۔ اللہ سے مسئلہ اور اسی گل کو دیکھ رہے
اتنے بھی انگے دکھائے 24واں پارا کھولو سورہ زمر شریفہ 24واں پارا ہاں جی 556 صفحہ جی 556 24واں پارا سورہ الزمر آیت نمبر 62 دیکھو اللہ کریم نے فرمایا اللہ خالق کل شیء اللہ ہی دی ذات خالق ہر شے دی اللہ دی ذات بناون والی ہر شے دی پیدا کرنے والی ہر شے دی ذات اللہ دی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اتے او اللہ اتے ہر شے دے کار ساز خالق بھی اللہ تے وکیل بھی وکیل دمنا کار ساز اللہ خالق بھی اللہ سینی ذات اتے کار ساز بھی اللہ سینی ذات اسے نو پتہ نہ جائے بنائے کیڑے پتھر اندر مخلوق موجود ہے کیڑے ریت دے ٹبے وچ مخلوق موجود ہے زمین دے کیڑے ٹکڑے وچ مخلوق موجود ہے درخت دے کیڑے پول اندر مخلوق موجود ہے یہ تا اسے کو پتہ جائے پیدا کیتا ہے ہن سمجھ آ گئے تے جیڑا پیدا کرنے والا نے اس کو کی پتہ ہے پتہ کا اسے کو ہے جے مخلوق نو پیدا کیتا ہے جے مخلوق دی خوراک پیدا کیتی ہے کہ اس مخلوق دی خوراک فلانی شے دی بیماری فلانی ادا علاج فلانا ہے جے اودی ذات کو پیدا کیتا ہے جے اودی خوراک نو پیدا کیتا ہے جے اودی بیماری کو پیدا کیتا ہے جے دے علاج تے شفا نو پیدا کیتا ہے اتا پتہ اسے نو ہے جڑا پیدا کرنے والا ہے اللہ اکبر یہ 8000 میل زمین کا حجم ہے تے موٹاپا 8000 میل زمین موٹی ہے اس 8000 میل کے اندر ایڈی مخلوق اللہ رکھے جو پتے کہنے کو کہ 3 حصے پانی تے 1 حصہ خشکی تے 3 حصے پانی وچ اللہ اتنی مخلوق رکھی ہے جو خشکی تے اتنی مخلوق نہیں اللہ تے مالک نے ہر مخلوق نو بنایا بھی ہے اودی خوراک بھی بنائے اودی بیماری بھی بنائے ادا علاج بھی بنائے واہ جی آؤ ایہو مسئلہ نا اتھے بھی انگے رکھو تا 14 پارے تے سورۃ ملک کھولو